الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم صلوات بھیجو محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، بزرگان ملت، سامعین محترم، جس آیت کو اپنا سرنامہ گفتگو قرار دیا وہ قرآن کے تقریباً 113 سوروں کا جز ہے. عزیزان محترم، بزرگان ملت، اس آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ نے جو یہ اپنی کتاب اپنے آخری نبی پر نازل کی، جب یہ کتاب اللہ نے اپنے آخری نبی پر نازل کی تو اس وقت عرب میں فصاحت اور بلاغت کا بہت زور تھا. عرب کو اپنی فصاحت پہ بہت ناز تھا، عرب کو اپنی بلاغت پہ بہت ناز تھا کہ جملوں کو بدل کر یہ کہا جائے کہ عرب والوں کو ایک اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، ایک اپنی شمشیر پہ بڑا ناز تھا. اس وقت پروردگار نے اپنے حبیب کو قرآن جیسی کتاب دے کر اس دنیا میں بھیجا. اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن جیسا معجزہ دیا. پھر قرآن نے آواز دی، تم کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، تم کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز ہے. تھوڑی سی تمہیدیں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے. اے عرب کے ادبا، اے عرب کے فصحا، تم کو اپنی اس زبان پر بڑا ناز ہے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. اے میرے حبیب، ان عرب والوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے، اب میں نے قرآن نازل کر دیا ہے. اے میرے حبیب ان سے کہہ دے، اگر یہ گروہ انس اور گروہ جن مل کر اگر اس قرآن کا جواب لا سکتے ہیں تو لے آئیں. اگر یہ اس قرآن صامت کا جواب لا سکتے ہیں تو لے آئے. قرآن کی آگے آیت بڑھ کے جواب دیتی ہے، وَلَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اور یہ اس کا جواب نہیں لا سکتے چاہے یہ آپس میں ایک دوسرے کو مددگار کے طور پر بلا لے، تب بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. جب عرب کے ادبا اور فصحا قرآن کا اس جواب نہ لا سکے، اللہ نے ان کا بوجھ اور ہلکا کیا. پروردگار نے ان کا بوجھ اور ہلکا کیا. اور اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل افتراہن. یہ عرب کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو پیغمبر تو نے گڑھ لیا ہے، یہ من گڑت کتاب ہے. تو پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ یہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو اس قرآن کے 10 سوروں کا جواب لے آئے.
اگر پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو کم از کم قرآن کے 10 سوروں کا جواب لے آئے. اور عرب کے لوگ اپنے ادبا کے پاس جاتے ہیں, اپنے فصحا کے پاس جاتے ہیں, روسائے قبیلہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں اب دیکھو پیغمبر نے اور اللہ نے تمہارا بوجھ کم کر دیا ہے, اب اللہ قرآن کا جواب نہیں مانگ رہا ہے بلکہ قرآن کے 10 سوروں کا جواب مانگ رہا ہے. ویسے تم اپنے اوپر بڑا ناز کرتے ہو کہ ہمیں اپنی فصاحت پہ بڑا ناز ہے, ہمیں اپنی بلاغت پہ بڑا ناز ہے, اب لاؤ قرآن کے 10 سوروں کا جواب. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ قرآن کے 10 سوروں کا جواب بھی نہ لا سکے. اب پروردگار نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. یہ اس کتاب کے بارے میں شک کر رہے ہیں جس کو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. اگر ان کو اس کتاب کے بارے میں شک ہے جو میں نے اپنے آخری نبی پر نازل کی ہے, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, تو یہ نہ قرآن کا جواب لا سکے نہ تم قرآن کے 10 سوروں کا جواب لا سکے. ارے جب تم قرآن کا 10 پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے اور قرآن کے 10 سوروں کا بھی جواب نہیں لا سکتے تو لو چلو میں تمہارا بوجھ اور ہلکا کر دیتا ہوں, اب قرآن کے ایک سورے کا جواب لے آؤ. اور قرآن کا جو سب سے چھوٹا سورہ تھا جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے, وہ اللہ کے رسول نے لے جا کر کعبے کی 6 دیوار پر لٹکا دیا اور کہا اگر تم اس قرآن کے اس سورے کا جواب لا سکتے ہو تو لے آؤ. تاریخ کہتی ہے کہ عرب کے اس زمانے میں 4 ان کے بڑے فصحا تھے جن کے نام بھی تاریخ نے لکھے. عرب والے ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اب ہماری عزت پر بات آ گئی ہے, ہمیں اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے, ہم فصاحت اور بلاغت میں ماہر ہے, ہم قرآن کے ایک سورے کا جواب تو لا سکتے ہیں. ان کے اندر میٹنگ بیٹھتی ہے, شورا بٹھایا گیا اور یہ طے پایا کہ جب اگلے سال حج کا موسم آئے گا تو ہم قرآن کے اس سورے کا جواب ضرور لے کر آئیں گے. لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جب حج کا موسم آیا اور ان چاروں نے مل کر اور عرب کے بڑے فصحا نے ادبا نے مل کر کعبے کے پاس یہ اقرار کیا کہ ما ھذا کلام البشر, ارے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. آ کر یہ اقرار کیا کہ یہ کوئی کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم, مجھے یہاں یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے کہ جب یہ عرب کے اس ادبا اور فصحا, میں نے پہلے ہی کہا کہ ایک ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا, ایک ان کو اپنی شجاعت پہ بڑا ناز تھا. پروردگار نے کہا اے عرب کے بدوؤ, اے عرب کے فصحا, تم کو اپنی فصاحت اور بلاغت پہ بڑا ناز ہے, میں ایک قرآن صامت بھیج دوں گا جو تمہاری زبان کا جواب ہوگا, ایک قرآن ناطق بھیج دوں گا جو تمہاری شمشیر کا جواب ہوگا. صلوات بھیجو محمد کہ تم کو اپنی زبان پہ بڑا ناز ہے, میں ایسی قرآن جیسی کتاب بھیج دوں گا کہ تم اس کا جواب نہیں لا سکو گے. تم کو اپنی شمشیر پہ بڑا ناز ہے, تم کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے, تم کو اپنی تلوار پہ بڑا ناز ہے, تم شجاعت میں بڑے ماہر ہو, بڑے ماہر ہو, بڑے شجاع ہو, بڑے دلیر ہو. میں قرآن ناطق کو بھیج دوں گا جو تمہاری شجاعت کا بھی جواب دے گا, تمہاری طاقت کا بھی جواب دے گا, تمہاری بہادری کا بھی جواب دے گا. عزیزان محترم, ایک اللہ نے قرآن صامت بھیجا اور علی کو قرآن ناطق بنا کر بھیجا. دونوں قرآن صامت اور ناطق اس طریقے سے ملحق ہو گئے تھے, اس طریقے سے پیوستہ ہو گئے تھے کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا القرآن مع علی والقرآن مع علی, کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے حیدری, نعرے صلوات, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قرآن ناطق اور قرآن صامت
आपस में इतने मुत्तसिल और मुल्हक हो गए थे कि एक दूसरे से जुदा नहीं होने चाहते थे। पैगंबर ने इसीलिए तो फरमाया कि कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। और अजीजा ने मोहतरम हद हो गई कि जब मैंने उस रिवायत को पढ़ा कि अली फरमाते हैं कि देखो जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हमद में मौजूद है, और जो कुछ सूरह हमद में मौजूद है वो बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद है, और जो कुछ बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद है वो उस बे के नुक्ते के अंदर मौजूद है। वाना नुक्ततुल लज़ी तहतल बा, अरे और मैं वो नुक्ता हूँ जो बा के नीचे लगा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे हैदरी या अली, हैदरी या अली, हैदरी या अली। बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दलील है हमारे पास कि कुरान सामित और नातिक एक दूसरे से कितने मुत्तसिल थे, कितने मिल मुल्हक थे। अली जैसे कुरान नातिक ने अपने को कुरान सामित से कैसा मुत्तसिल कर दिया था, कैसा मुल्हक कर दिया था कि अली फरमाते हैं कि जो कुछ पूरे कुरान में है वो सूरह हमद में मौजूद है, और जो सूरह हमद में मौजूद है वो बिस्मिल्लाह के अंदर मौजूद है। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस आयत को मैंने अपना सरनामे गुफ्तगू करार दिया वो कुरान के हर सूरे का जुज है सिवाय सूरे बराअत को छोड़ के। कुरान में यह आयत 114 मरतबा तकरार हुई, और कुरान के अंदर भी 114 सूरे पाए जाते हैं, लेकिन सूरे नमल के अंदर 2 मरतबा इस आयत की तकरार हुई, और सूरे बराअत के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पाया जाता। अब तफसीर करने वाले लिखते हैं कि परवरदिगार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर सूरे का जुज क्यों बनाया, आखिर हर सूरे का जुज क्यों बनाया? इसका मतलब यह है कि ये आयत बहुत अजमत की हामिल थी, बहुत फजीलत की हामिल थी ये आयत। इसलिए कि देखिए, बार बार किसी चीज का याद दिलाना, मसलन अगर आपका बच्चा रोज देरी से घर आने लगे तो वालिदैन उसको टोकते हैं कि बेटा टाइम से घर आया करो, क्योंकि इस टाइम से आने में तुम्हारा फायदा है, टाइम से घर आओगे तो नुकसान से बचे रहोगे। परवरदिगार आलम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हर सूरे का जुज बनाकर हमेशा इस भूलते हुए इंसान को याद कराना चाहिए कि देखो, अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहोगे तो हर बला से महफूज रहोगे। जब खाना खाने जाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब घर से निकलना चाहो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, घर के अंदर दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, जब पहला लुकमा उठाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। यानी इस आयत को अपनी आदत बना लो, यानी इस आयत को अपनी आदत बना लो। अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायात में मिलता है कि जब इंसान की इस आयत की तकरार करने की आदत पड़ जाएगी तो रिवायत में उलमा लिखते हैं कि अगर इंसान गुनाह करने की तरफ भी जाएगा और अगर उसके लब पर अल्लाह का नाम आ जाएगा तो वो गुनाह करने से रुक जाएगा। सलावत भेज मोहम्मद वाले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लेकिन शर्त वही है कि इंसान को इस कुरान के ऊपर एतिकाद और यकीन होना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मुझे यहाँ कहना पड़ रहा है कि हमारी इस उम्मत मुस्लिमा ने, खुसूसन हम शियाने हैदर कर्रार ने, कि जो कुरान हमारी हिदायत करने के लिए आया था, जो हमको रास्ता दिखाने के लिए आया था, कि वो कुरान जो नूर बनकर हमारे लिए आया था, वो कुरान जो हमारे लिए शिफा बनकर आया था, वो कुरान जिसमें हर मर्ज की शिफा मौजूद थी, वो कुरान आज जो हमारे कल्ब की जीनत होना चाहिए था, वो कुरान जो आज हमारे बच्चे बच्चे की जीनत होना चाहिए था, वो कुरान जो हमारे घर की जीनत होना चाहिए था, वो कुरान जो हमारे मस्जिद की जीनत होना चाहिए था, वो कुरान जो हमारे इमाम बारगाह की जीनत होना चाहिए था, माल अफसोस वो कुरान अब हमारे ताक की जीनत बन के रह गया है। और इस कुरान को उस वक्त खोला जाता है कि जब कोई इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। अमा वो किताब जो जिंदा की हिदायत करने के लिए आई थी, हमने उसको मुर्दे के बख्शने का वसीला बना लिया है। ओनली वो कुरान किताब जो हमारी हिदायत के लिए आई थी, बस हम ये सोचते हैं कि सिर्फ इससे हमारे
مردوں کی بخشش ہو سکتی ہے. عزیزان محترم ایسا نہیں ہے. قرآن کا ہر لفظ معجزہ ہے. قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے. یہی وجہ ہے دیکھیے قرآن کریم کی ہر آیت اپنے آپ میں کمال رکھتی ہے. جب جناب یوسف کا واقعہ شاید آپ نے سنا ہو کہ جناب یوسف کا بچپنا ہے اور ان کے بھائی کھیلنے کے بہانے سے ان کو جنگل لے جاتے ہیں اور جنگل لے جانے کے بعد وہاں ایک قافلے والوں کے ہاتھ ان کو بیچ دیتے ہیں اور یہ قافلہ ان کو خرید کے مصر لے جاتا ہے. جب جناب یوسف کو مصر لے جایا گیا, مصر لے جانے کے بعد اس قافلے والے نے سوچا کہ بچہ بہت خوبصورت ہے, اس کو بیچ دیں گے تو بہت پیسے حاصل ہوں گے. اب مصر میں اعلان کر دیا گیا کہ اگر کل کسی کو غلام خریدنا ہے تو وہ مصر کے بازار میں آ جائے اور بچے کی بولی لگائی جائے گی. عزیزان محترم ترازو کو نصب کر دیا گیا. جناب یوسف کو ترازو کے پلڑے میں بٹھال دیا گیا اور کہا جس کے پاس جو کچھ ہیرے جواہرات سونا چاندی ہے وہ لے کر آ جائے اور دوسرے ترازو کے پلڑے میں چڑھا دے, اور اگر جس کے پاس اتنا مال و زر ہوگا وہ اس بچے کو اس کو دے دیا جائے گا. تاریخ لکھتی ہے کہ خریدار آنے لگے, روسائے مصر آنے لگے یوسف کی خریداری کرنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک بڑھیا ایک صحیفہ وہاں پر آئی, دیکھا کہ کچھ نہیں لائی ہے. اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں آئی ہو؟ کہا میں اس بچے کی خریداری کرنے کے لیے آئی ہوں. کہا کیا لائی ہو؟ کہا میرے پاس ایک دھاگا ہے. کہا لوگ یہاں سونا چاندی لے کر آ رہے ہیں, تمہیں تو ذرا سا دھاگا لے کر آئی ہو. اما ضعیفہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ اگر کل یوسف کے خریداروں کی فہرست بنائی جائے گی تو اس میں میرا بھی نام آ جائے گا. میرے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے. عزیزان محترم ایک جملہ کہنے کا دل کر رہا ہے, اے مولا حسین ہم تم سے معذرت چاہتے ہیں, ہم تمہارے ویسے عزادار تو نہیں بن سکے جیسا تم چاہتے تھے, لیکن اس لیے مجلس میں آ جاتے ہیں, اس لیے تمہارا ذکر کر لیتے ہیں, اس لیے تمہارا ذکر سن لیتے ہیں کہ اگر کر شہزادی ارے روزے محشر فہرست بنانے لگے. اس لیے ہم مجلس میں آتے ہیں کہ اگر ایک بھی آنسو ہماری آنکھ سے جاری ہو گیا تو ہم اس بات پر ایمان کامل رکھتے ہیں کہ یہ آنسو جو ہماری آنکھ سے جاری ہوتا ہے یہی ہماری نجات کا سامان بنے گا. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ میں اس لیے آئی ہوں کہ کل اگر فہرست بنائی جائے گی اس بچے کے خریداروں کی تو کہیں میرا بھی نام آ جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اب عزیزان محترم تاریخ لکھتی ہے کہ زر و زیورات چڑھائے جانے لگے لیکن وزن برابر ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. لوگ تعجب کرنے لگے کہ آخر اس بچے کے اندر کتنا وزن ہے کہ وزن برابر نہیں ہو رہا ہے. لوگ زر و زیورات چڑھا رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک شخص جو کچھ بصیرت رکھتا تھا وہاں پر موجود تھا. اس نے جناب یوسف کو دیکھنے کے بعد کہا انہو ملک کریم, یہ کوئی کریم بندہ معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی کریم بندہ معلوم ہوتا ہے, یہ کوئی معصوم بندہ معلوم ہوتا ہے. جناب یوسف نے پلٹ کر کہا کہ تو پہلا انسان ملا ہے جسے ذرہ برابر میری معرفت ہوئی ہے. تو پہلا انسان مجھے ملا ہے کہ ذرہ برابر میری معرفت ہوئی ہے. جب اس نے دیکھا انہو ملک کریم تو اس نے سب خریداروں سے کہا کہ کتنے بھی زیور اس کے اوپر چڑھا دو گے اس کا وزن برابر نہیں ہو سکتا. یہ معصوم ہے اور معصوم کا برابرہ یہ زر و زیورات نہیں کر سکتے. لاؤ ایک کاغذ لے کر آؤ,
اس انسان نے کاغذ کو لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھا اور اس پلڑے میں رکھ دیا. سب تعجب کرنے لگے. کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا دیکھو کلمات الہیہ ہی معصوم کا ہم پلہ ہو سکتے ہیں. اما جب یوسف جیسے معصوم کا ہم پلہ یا زر و زیورات نہیں کر سکتے تو ان مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ وہ پیغمبر تو فخر یوسف ہے. صلوات محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کہا کوئی بھی چیز معصوم کا ہم پلہ نہیں ہو سکتی، صرف کلمات الہیہ کی. عزیزان محترم، قرآن کی ہر آیت معجزہ ہے، قرآن کی ہر آیت شفا رکھتی ہے. میں نے ابھی ایک جملہ کہا کہ یہ آنسو جو ہماری آنکھ سے جاری ہوتا ہے یہی ہماری نجات کا سبب بنے گا. یہ حقیقت ہے عزیزان محترم. دیکھیے گریے کا نام آیا، یہ جو جملہ میں نے کہا کہ اس ضعیفہ نے کہا کہ کل شاید ہماری بھی نجات کا سامان بن جائے یہاں آنا، اور یہ ہماری آنکھ سے نکلا ہوا آنسو ہمارے نجات کا سبب بن جائے. آپ نے ایک عالم دین کا نام سنا ہوگا کہ جن کو علامہ ہلی کہا جاتا ہے. علامہ ہلی عراق کے شہر ہلہ کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے ایک روایت پڑھی، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم کہ دیکھیے ایک آنسو ہماری نجات کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے. علامہ ہلی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ روایت پڑھی کہ اگر امام حسین کے غم میں کوئی انسان روئے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے پر کی برابر، توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ، مچھر کے پر کی برابر اگر اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ ڈھل کر اس کے رخسار پر آ جائے تو اس آنسو کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے. جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتا ہے. علامہ ہلی بہت بڑے عالم دین ہیں، لیکن میں کس طریقے سے الفاظ ادا کروں؟ وہ کہتے ہیں یہ روایت پڑھنے کے بعد میرا دل مطمئن نہ ہوا. انہوں نے کہا کہ میں اس روایت کے سلسلے میں 40 شب جمعہ، ہلہ اور کربلا کا بہت فاصلہ ہے، کہا میں 40 شب جمعہ ہلہ سے کربلا جاؤں گا اور وقت کے امام سے اس روایت کے بارے میں تحقیق کروں گا کہ آخر یہ روایت ہے کیا؟ کیا ایک آنسو جہنم کی آگ خاموش کر سکتا ہے؟ تاریخ لکھتی ہے کہ علامہ ہلی 40 شب جمعہ مسلسل امام حسین کی زیارت کو گئے، لیکن ان کو جواب نہ مل سکا. لیکن جب 40ویں شب جمعہ امام کی زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں اور ہلہ میں انٹری کی تو ایک سوال ظاہر ہوا اور اس نے کہا اے علامہ بڑے پریشان معلوم ہوتے ہو. کہاں ایک روایت ہے جو میری سمجھ سے میں نہیں آ رہی ہے اس وقت، تھوڑا سا اس کے متعلق میں پریشان ہوں روایت کے. کہا کون سی روایت؟ کہا کہ حسین پر بہایا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو کیسے خاموش کر سکتا ہے. عزیزان محترم جواب سنیے کیا مدلل جواب دیا. اس سوار نے علامہ سے پوچھا ہے علامہ یہ بتاؤ اگر کوئی بادشاہ وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکلے اور راستے میں اس کے تمام ساتھی اس سے جدا ہو جائیں اور اس پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہونے لگے اور وہ بادشاہ تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کیا انتظام کرو گے؟ تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کو میں جو ہوگا وہ کھلاؤں گا. یا روایت یہ کہتی ہے کہ یہ بادشاہ ایسے جنگل میں جاتا ہے کہ جہاں ایک خیمہ لگا ہوتا ہے اور اس خیمے میں ایک انسان ہوتا ہے. وہ بادشاہ اس خیمے میں جانے کے بعد کہتا ہے کہ میرے تمام ساتھی جدا ہو گئے ہیں، تم میرے لیے کیا انتظام کر سکتے ہو؟
خیمے میں دودھ تھا، وہ دودھ پلا دیتا ہے، اور اس کے پاس ایک بکری یا بکرے جانور تھا جو اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کے کباب بنا کر اس کو کھلا دیتا ہے بادشاہ کو۔ اب اس سوار نے علامہ ہلی سے پوچھا، اے علامہ ہلی، اب جب اس انسان نے بادشاہ کو، جو اس کے پاس سب کچھ تھا، جو اس کی دارائی تھی، جو اس کی جمع پونجی تھی، سب کچھ اس نے بادشاہ کو کھلا دیا، اب اگر یہ انسان جس نے اپنا سب کچھ اپنے بادشاہ کو کھلا دیا ہے، اگر یہی انسان اب اگر بادشاہ کی سلطنت میں واپس چلا جائے تو بادشاہ اس کو انعام میں کیا دے گا؟ بادشاہ اس کو انعام میں کیا دے گا؟ تو اس وقت علامہ نے جواب دیا، اگر بادشاہ اس کو اپنی پوری حکومت کی دولت بھی دے دے تو کم ہے۔ سوار نے پلٹ کے کہا کہ ایک بکری کھلانے پر پوری دولت دے دے پھر بھی کم ہے۔ علامہ نے پلٹ کے کہا کہ ایسے وقت میں کھلایا ہے، اس نے بکری ایسے وقت میں کھلائی ہے جب اس کو کوئی کھلانے والا موجود نہ تھا، یہ بھوک و پیاس سے مر رہا تھا۔ سوار نے کہا، علامہ تمہارے روایت سمجھ میں نہیں آ رہی، حسین ابن علی نے ایسے وقت میں دین کو بچایا کہ کوئی بچانے والا موجود نہیں تھا۔ حسین ابن علی نے ایسے وقت میں دین کو بچایا اور اپنے خون بہا دے کر حسینیت اور اسلام کے ڈوبتے ہوئے پرچم کو حسین نے بچا لیا۔ تو بتائیے، اب اگر پروردگار جزا دینا چاہے اس فعل کی تو کیا جزا دے سکتا ہے؟ تو کیا اس چیز سے، حسین پر بہائے ہوئے آنسو سے، کہ صرف جہنم کی آگ خاموش نہیں ہو سکتی؟ علامہ کہتے ہیں کہ اتنے میں سوار کا جو گھوڑا چلانے والا چابک ہوتا ہے وہ زمین پہ گر جاتا ہے۔ امام، وہ شخص، وہ سوار جیسے ہی چابک اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکتا ہے، علامہ ہلی کہتے ہیں، کاش یہ جواب میں اپنے وقت کے امام سے حاصل کرتا۔ سوار نے جواب دیا، اے علامہ، اگر میں ہی تیرا امام ہوں تو، اگر میں ہی تیرا امام ہوں تو۔ اتنے میں جیسے علامہ متوجہ ہوئے اور علامہ ہلی نے چاہا کہ دوبارہ زیارت کر لیں تو اتنے میں وہ سوار غائب ہو چکا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ یہ واقعہ، اس روایت کا جو جواب علامہ ہلی کو دیا گیا وہ ہمارے اور آپ کے آخری امام کے وسیلے سے، یعنی ہمارے اور آپ کے آخری امام نے آ کر اس روایت کی تائید کی، اس روایت کو صحیح قرار دیا کہ حسین ابن علی پر اگر نصرت کے ساتھ، اگر معرفت کے ساتھ، میں انشاءاللہ کسی مجلس میں عرض کروں گا کہ ہمارے امام کے ساتھ معرفت کیسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم یا حسین اور یا امام کرتے رہیں، جب تک ہم کو ان کی حقیقی معرفت نہ ہو اور یہ ہمارے آنسو واقعاً جہنم کی آگ کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن ہم کو زہرا کے لال کی معرفت ہونا چاہیے۔ اگر یہ آنسو ہمارے معرفت کے ساتھ نکل رہے ہیں تو یقیناً یہ ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے اور ہماری بخشش کا سامان بھی بنیں گے۔ عزیزان محترم، کہ حسین ابن علی نے کربلا میں وہ کام کیا کہ اسلام کے ڈوبتے ہوئے سفینے کو بچایا، نماز کو بچایا۔ ظہر کا ہنگام ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے۔ جب ظہر کا وقت قریب ہوا تو ابو ثمامہ سیداوی نے کہا کہ مولا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز ادا کر لی جائے۔ تاریخ لکھتی ہے، مقتل لکھتا ہے کہ زہر قید اور حبیب ابن مظاہر اور جناب سعید امام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام نے نماز جماعت شروع کی۔ عزیزان محترم،
تیروں کی بارش ہونے لگی۔ روایت لکھتی ہے کہ جب نماز کے وقت تیروں کی بارش ہونے لگی، امام حسین کے صحابی جن کو سعید کہا جاتا ہے، سعید پر اتنے تیر لگے کہ آپ زخمی ہو جاتے ہیں، اور زخمی ہو کر ابھی زمین پر گرنے والے تھے۔ امام کی نماز تمام ہوئی، امام نے نماز تمام کرنے کے بعد ارے سعید کا سر اپنے زانو پہ رکھا۔ جیسے ہی امام نے اپنے صحابی کا سر اپنے زانو پہ رکھا، ارے سعید نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا، کہا مولا ارے غلاموں کا سر آپ کے زانو پہ نہیں ہونا چاہیے، یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہاں شہزادوں کا سر ہونا چاہیے۔ امام نے سعید کا سر اپنے زانو پہ رکھا، ارے سعید اچانک مسکرانے لگے۔ امام نے کہا اے سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ ارے سعید نے کہا اے میرے آقا، ارے میرے سرانے رسول خدا آ چکے ہیں۔ ارے سعید پھر مسکرانے لگے، کہا سعید اب کیوں مسکرائے؟ کہا میرے سرانے اب علی مرتضی آ چکے ہیں، ایک مرتبہ کے منظر دیکھتے ہیں۔ ارے سعید رونے لگ جاتے ہیں۔ امام نے پوچھا اے سعید کیوں رو رہے ہو؟ کہا اے غضب ہو گیا، اے مولا تمہاری ماں فاطمہ، ارے میرے سرحانے آ گئی۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی آپ کو غم نہ دے۔ 4 محرم ہے، اصحاب کی شہادت پڑھنے کا دن ہے، کل سے بنی ہاشم کی شہادت پڑھنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہاں عزیزو گریا کرو، امام کی شہادت کے دن قریب ہو رہے ہیں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب جناب سعید اس دنیا سے جانے لگے، سعید نے حبیب ابن مظاہر کو آواز دی اور کہے حبیب ذرا اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ۔ مقتل لکھتا ہے سعید نے حبیب ابن مظاہر سے کہا اے حبیب ابن مظاہر، ارے میں پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اپنے آقا حسین ابن علی کا خیال رکھنا، ارے آقا سے غافل نہ ہونا۔ سعید کی روح پرواز کر گئی۔ ہاں عزیز و حبیب ابن مظاہر میدان میں آتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں۔ جب حبیب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسین جناب حبیب کے لاشے پر آئے اور ایک مرثیہ پڑھا اور کہا پروردگارا ارے تو گواہ رہنا، ارے ظالموں نے ارے میرے نانا کے اس صحابی کو شہید کر دیا جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتا تھا، اللہ گواہ رہنا۔ عزیز و امام حسین صحیح حبیب کے لاشے پہ دعا کرتے ہیں۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ جب 10 محرم کے بعد یہ قافلہ کوفے سے گزارا گیا، حبیب کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہے۔ حبیب کا بیٹا آگے آیا اور آنے کے بعد خولی سے کہتا ہے اے خولی دیکھ ابھی میرے باپ کا سر نوکے نیزہ پر تو نے بلند کیا ہوا ہے، دیکھ اس باپ کا بیٹا زندہ ہے۔ اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے اس باپ کا جنازہ ارے نوکے نیزہ پہ بلند نہیں کیا جا سکتا، میرے بابا کا سر مجھے واپس کر دے۔ خولی کہتا ہے کہ نہیں، میں یہ سر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا، میں یہ سر زیاد کے پاس لے جاؤں گا، وہاں سے انعام حاصل کروں گا۔ عزیزو آخری جملہ سنیں گے تو بہت گریہ کریں گے۔ اب جناب حبیب نے مظاہر کے بیٹے نے کہا کہ اگر تجھ کو دولت چاہیے، تجھ کو پیسہ چاہیے تو میں تجھے دے دیتا ہوں، اللہ میرے بابا کا سر مجھے دے دے۔ لیکن خولی نے انکار کیا۔ روایت لکھتی ہے کہ حبیب کا بیٹا کوفے کے اندر جاتا ہے، اپنے دوستوں کو جمع کر کے لاتا ہے اور خولی سے جنگ کر کے اپنے بابا کا سر حاصل کر لیتا ہے اور ایک جملہ کہتا ہے ارے جس کا بیٹا زندہ ہو ارے اس کا سر نوکے نیزوں پہ بلند نہیں رہ سکتا۔ امام سجاد سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور کہا بابا ارے تمہارا بیٹا زندہ ہے، لیکن ہائے یہ امام کیا کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ارے پیروں میں بیڑیاں اور مشیت الہی، الا لعنت اللہ۔